جی، اب اس کے علاوہ ایک حدیث بڑی ریپیٹڈلی جو انقلاب ایران سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں اور ان کی ہوں، جو ان کی ٹیکسٹ ہے، ان کی ویب سائٹس ہیں، اس سے موجود ہے کہ ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے ایک شخص اٹھے گا، اور ہوں، وہ بہار ہوں، الانوار سے اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ میں نے ڈھونڈنے کی ہاں کوشش کی ہے، مجھے ملا نہیں۔ ہاں، کیا یہ سید ہر حدیث الرجل، ایکچولی موجود ہے یا روایت؟ ہاں جی ہاں، موجود، وہ کتاب اس کی عربی نہیں ہے، وہ اصل میں کتاب تاریخ قم سے ہے، ٹھیک ہے، تاریخ قم اصل میں وہ اس کا اصل عربک میں تھا، عربک میں سے وہ گم ہو گیا، تو اس کو فارسی ترجمہ اس کا موجود تھا، پھر کسی نے دوبارہ اس کو عربک میں ترجمہ کیا، تو اس کا انٹو عربک ترجمہ فارسی زبان، فارسی سے ٹو عربک، وہ اس کے حدیث ہیں، وہ اس طرح ہے: سیظہر رجل من اہل قم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد آه يت- لا يجنبون من الحرب، لا يجبنون من الحرب وعلى الله يتوكلون ولله والعاقبة للمتقين. یہ اس طرح کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے 90-95% صحیح پڑھے ہیں، شاید 100% صحیح پڑھے ہیں۔ ایک شخص اہل قوم سے ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے ساتھ وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جو بالکل لوہے کی طرح محکم ہے، اور وہ جنگ سے نہیں لڑیں گے، اور وہ اور اللہ پہ توکل ہوگا، اور عاقبت متقین کے لیے۔ اب دیکھیں، خمینی صاحب نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت ہی نہیں دیا، اس کی خمینی صاحب سے تعلق ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ خمینی نے لوگوں حق سے کیا مراد ہے؟ مثلا اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے، خمینی صاحب اس وادی میں طے نہیں ہے نا کہ لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں، اہل بیت علیہ السلام کی دعوت دیں، امامت کی طرف دعوت دیں، اس طرح نہیں تھا۔ خمینی صاحب عقیدے کے لحاظ سے وہ ایک اخوانی شخص تھے، وہ اباطل کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، انہوں نے جو مشہور خط لکھا گورباچوف صاحب کو، اگر آپ کو یاد ہو، اور گورباچوف اس زمانے میں سوویت یونین کا پریزیڈنٹ تھا، جنرل سیکرٹری تھا کمیونسٹ پارٹی کا، اور کمیونسٹ پارٹی کا۔ جی ہاں، اور سوویت یونین کا سیکرٹری جنرل تھا، صدر کوئی اور تھا، صدر کے اختیارات نہیں ہوتے تھے سوویت یونین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خمینی صاحب ایک بہت اہم پیغام لے کے آ رہے ہیں نا اس زمانے وہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ تو جوادی عاملی ایک مولوی ہے قم میں، اس کے سربراہی جی میں وقف بھیجا تھا تو اس کو جو لیٹر ہے وہ موجود ہے، اس کو کیا دعوت دیا؟ بیوقوف نے اس کو دعوت دیا کہ تم بھائی ابو بکر ابن عربی جو ہے اس کے فلسفے کو پڑھا کرو، اور اب اپنے سوویت یونین سے تم طالب علم ادھر بھیج دو، ہم اس کو پڑھا دیں گے قم میں۔ کیا پڑھا دیں گے؟ ابو بکر ابن عربی کا فلسفہ اس کو پڑھائیں گے، اور یہ آپ کے پھر یہ جا کر سوویت یونین میں اس کو پھیلا۔ اس نے لوگوں کو تصوف کی طرف دعوت دی۔ یہ خمینی صاحب انقلاب کے آغاز میں جب ان کا انقلاب ہوا تھا نا، تو انہوں نے ٹی وی پہ ہفتے میں ایک دفعہ تفسیر کا درس شروع کیا تھا، خمینی صاحب نے سورہ حمد، سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا اور یہ شخص اتنا بد عقیدہ کافر تھا کہ مشہد کے علماء نے انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی اگر یہ تفسیر کا درس تم ترک نہیں کرو گے، ہم کفن پہن کر اعلان جہاد کریں گے۔ اتنا یہ فاسد العقیدہ آدمی ہے خمینی، اور اس کے تفسیر ابھی سورہ حمد یہ میرے پاس پڑھا ہے، خمینی صاحب کا تفسیر، اس میں اتنے کفریات ہیں، وہ چپا کتابی صورت میں چپا بھی ہے تفسیر سورہ حمد، اتنے وہ سب کا سب وہی، اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا خمینی کو سوائے وہی وحدت وجود جو ہے ابو بکر ابن عربی کا، کہ وہ کبھی اللہ کو پانی سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی سمندر کی لہر سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی چراغ سے تشبیہ دیتا ہے، اس طرح کہ وہی بس اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا، سب اللہ، یہ شیطان بھی اللہ، اسی کو سورہ ہم سے وہ ثابت کرنے کے چکر میں تھا۔ تو یہ اس نے لوگوں کو حق کی طرف دعوت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حق کیا چیز ہے؟ حق اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات ہیں۔ اگر قوم سے کوئی آدمی آتا ہے، وہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے حجج کی طرف دعوت دیتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی منہج کی طرف دعوت دیتا ہے نا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو تعلیمات ہیں ان کی وہ یہ حدیث اس کے متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ سیظہر رجل من اہل قوم یدعو الناس الی الحق، لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا۔ خمینی اس طرف، خمینی کے متعلق جو حدیث احادیث میں جو سب سے قریب حدیث پہنچتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا کہ اس کا نام نبی کا نام ہوگا، اور وہ زندیق ہوگا،
اور وہ ایران سے ظہور کرے گا، وہ دنیا کو خوف سے بھر دے گا. میرے نزدیک خمینی کے متعلق جو حدیث لائق آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص اس کا ایران کیا ریفرنس ہے اس حدیث کا؟ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اگر مجھے مل جائے. ملاحظہ کریں، پرانے زمانے میں یہ جو قزوین کا جو علاقہ ہے نا، یہ بہت وسیع ہوتا تھا. قزوین ابھی ایران میں ایک شہر کا نام ہے. تو ایک پرانے زمانے میں بہت وسیع علاقہ ہوتا تھا قزوین کا علاقہ. اوکے، تو یہ ذہن میں یاد رکھیے. اور دیکھیں علاقوں کے نام جو ہے بدل گئے ہیں. پرانے زمانے میں مثلا کرمان کہا جاتا تھا، یا جبال کہا جاتا تھا، یا سیستان کہا جاتا تھا. تو یہ علاقے جو ہے نا اب ایک شہر پہ، ایک قصبے پہ، یا خراسان ہے مثلا ایران کا ایک صوبہ ہے خراسان، اس پہ اطلاق ہوتا تھا. پرانے زمانے میں اس طرح نہیں تھے. پرانے زمانے میں مثلا کوفہ ہے، پرانے زمانے میں کوفہ بہت وسیع ہوتا تھا. اب کوفہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے عراق میں. اسی طرح بصرہ ہے، پرانے زمانے میں بصرہ جو ہے یہ بحرین وغیرہ یہ سب اس میں آ جاتے تھے، بصرے میں آ جاتے تھے. اچھا، یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 52 ہے، الجزء الثانی والخمسون یہاں پر ہے کہ یہ کتاب غیبت شیخ توسی میں سے ہے کہ محمد بن حنیفہ سے روایت ہے عن محمد کہ قلت له اطال هذا الامر الى متى، کہ یہ امام علیہ السلام کی جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی حکومت یہ بہت طویل ہو گئی ہے، یہ کب تک ہم انتظار میں رہیں گے. فحرک رأسہ، اس نے اپنے سر کو ہلایا. قال انا يكون ذلك ولم يعض الزمان، انہوں نے کہا کہ یہ کب، ابھی تو نہیں ہوگا، ابھی تو زمانے کی سختی نہیں آئی ہے. انا يكون ذلك ولم يجف الاخوان، ابھی کہاں ہوگا اہل بیت علیہ السلام کی حکومت، امام زمانہ علیہ السلام کی آمد، ابھی تک بھائیوں نے ایک دوسرے سے خیانت نہیں کیا. انا يكون ذلك ولم يظلم السلطان، یہ ابھی نہیں ہوگا، ابھی تک تو ظالم حکومتیں بھی نہیں آئی ہیں. انا يكون ذلك ولم يقل الزنديق من قزوین، یہ ابھی تک نہیں آیا کیونکہ ابھی تک قزوین سے جو زندیق آنا ہے وہ زندیق کا ظہور نہیں ہوا. فيحتك ستورها، قزوین کا علاقہ سمجھے کہ ایران کا علاقہ، کہ جب وہ زندیق قزوین سے ظہور کرے گا وہ ایران میں پردہ دری کرے گا، پردوں کو سب پاڑ دے گا. ويكفر صدورها، اور وہاں کے اکابر کی وہ تکفیر کرے گا. ويغير سورها، اور اس کے دیواروں کو چینج کرے گا، اس کے بارڈرز کو چینج کرے گا. ويذهب ببهجتها، اور اس کے خوشی کو مٹا دے گا، ایران کی خوشی کو مٹا دے گا. من فر منه ادرکه، جو اس سے بھاگ جائے، اس کو پکڑ لے گا، اس سے بھاگ نہیں سکے گا کوئی. ومن حاربه قتل، اور جو اس کی مخالفت کرے اس کو وہ قتل کرے گا. ومن اعتزله افتقر، اور جو اس کا ساتھ نہ دے وہ فقر میں مبتلا ہوگا. ومن تابعه کفر، اور جو اس کا اتباع کرے گا وہ بے دین و کافر ہو جائے گا. حتی یقوم باقیان، یا کہ یہاں تک کہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہوں گے، دو لوگ اس کے آنے کے بعد. باکن یبکی علی دین، ہے ایک رونے والا اپنی دین پہ روئے گا. وہ باکن یبکی علی دنیا، دوسرا رونے والا، گریہ کرنے والا اپنے دنیا کی وجہ سے روئے گا. تو یہ جو میں نے احادیث میں جو دیکھا نا خمینی کے متعلق کہ یہ بالکل ایک زندیق آدمی تھا، اور یہ سے اس روایت میں نبی کا نام والا جو آپ نے کہا تھا وہ، ہاں وہ نبی کا نام والا وہ بھی ہے ہاں، وہ بھی غیبت توسی میں ہے. یہ دیکھیں وہ صفحہ نمبر 213 میں. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج بقزوین رجل اسم نبی یسرع الناس الی طاعته، کہ ایران کے سرزمین سے ایک شخص اٹھے گا جو اس کا نام ایک نبی کا نام ہوگا. اسم نبی، اس کا نام، یہ قزوین کا جو زندیق ہے اس کا نام ایک نبی کا نام ہوگا. خمینی کا نام روح اللہ تھا نا. المشرک یسرع الناس الی طاعته، سب لوگ اس کی رہبری کو قبول کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے. یہ چیز خمینی نے جب انقلاب کیا یہی ہوا تھا کہ سب لوگ اس پہ قربان ہونے کے، شیعہ سنی سب لوگ، یعنی سب فدائی تھے اس کے، لوگ اس کی طاعت کی طرف بھاگیں گے. المشرک والمؤمن، چاہے مشرک ہے چاہے مومن ہے، اس کی طاعت کریں گے. یملأ الجبال خوفا، یہ جبال جو ہے نا، جبال کا سرزمین جو ہے یہ ایران کا جو ویسٹرن ایریا ہے، یہ قم سائڈ سے آگے یعنی عراق تک، ایرانی ویسٹرن ایران اور عراق کے جو کردستان کا علاقہ ہے اس کو جبال بولتے ہیں. اور اسی طرح جبال بولتے ہیں وہ علاقہ جو ایران کے شمال میں بھی ہے، جو مثلا گیلان کا علاقہ ہے، ان کو بھی جبال بولتے ہیں. اس علاقے میں وہ بالکل خوف کو طاری کر دے گا. خمینی صاحب کی جو حکومت تھی وہ بالکل یعنی ابھی تک وہ خوف جاری ہے.
یہ احادیث میں نے جو دیکھا ہے، میں نہیں کہتا 100% کہ یہ واقعاً خمینی ہے، لیکن خمینی پر جو نشانیاں واقعاً اس پہ فٹ ہوتی ہیں نا، یہ حدیث ہے کہ اس کا نام نبی کا نام تھا، اس کو بڑی مقبولیت ملی، سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے تھے، شیعہ سنی حتیٰ کہ وہابی، ابھی تک جو ہے نا، یہ آپ کا عمر صدیق مولوی ہے، مولوی عمر صدیق، مفتی عمر صدیق، یہ ایران کا حمایتی ہے، بہت سارے ہیں، سپاہ آپ کا جماعت اسلامی جو تھا اس زمانے میں، اس کا امیر کا نام میں بھول گیا، اس زمانے میں انقلاب ایران، نیت تو خیر مودودی صاحب ہی تھے، شاید زندہ تھے، یہ لوگ گئے تھے خمینی کے پاس اور کہا تھا ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ بنے، آفر گیا تھا کہ آپ خلافت میں آپ سے بیعت کرتے ہیں، تو وہ خمینی نے اسے بیعت قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کا اپنے مصالح تھے، شیعوں میں بھی اس نے منہ دکھانا تھا، تو اس کی بڑی مقبولیت تھی خمینی کی، بڑی مقبولیت تھی، تو احادیث میں جو میں نے خمینی کے متعلق دیکھا، جو میرے نزدیک اس پہ فٹ آتا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آدمی ہو مستقبل میں آ جائے، لیکن مجھے جو فٹ نظر آئی یہی ہے، 2 احادیث خمینی پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو